وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا اکرم الخلق مالی من اعوذ به سواك عند حدود الحادث الامن رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبسيدنا محمد نبيا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز و محترم سامعین حضرات، زینت مسند صدارت سید السادات آل نبی اولاد علی حضرت علامہ مولانا قاری فدا حسین شاہ صاحب، عالمی مبلغ اسلام، خطیب پاکستان، واعظ خوش الحال حضرت علامہ مولانا قاری عبدالوحید نقشبندی صاحب، اور میرے بہت ہی محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کافی دیر سے بیٹھے ہیں نماز عشاء کے بعد، اللہ تعالیٰ آپ سب کا بیٹھنا قبول فرمائے، اور ہر بھائی کو، ہر بزرگ کو، بچے کو قدم قدم پر اللہ تعالیٰ ڈھیروں نیکیاں نصیب فرمائے۔ میرا اور آپ کا آنے کا مقصد اور بیٹھنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے آقا و مولا کے میلاد کے ذکر میں شامل ہیں۔ ہم اپنے آقا و مولا کی ولادت کی خوشی میں، حضور اسلام کی محبت میں آئے ہیں۔ نہ تو آپ میرے لیے آئے ہیں، نہ میں آپ کے لیے آیا ہوں، ہم سارے حضور کے لیے آئے ہیں، اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ہم سے راضی ہو جائے۔ اچھا، آج کی جو محفل ہے، ایک تو گلے آپ کو پتہ ہے کہ ہم اتنے بڑے خطیب تو ہے نہیں کہ روزانہ ہماری محفلیں ہوتی ہوں اور گلے ہمارے پک گئے ہوں۔ کبھی کبھی خطاب کا موقع ملتا ہے، تو میلاد شریف یہ بھی کل ہی گزرا ہے، تو سارا دن بیانات اور نعرے وغیرہ کی وجہ سے گلا چونکہ میسر ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ تو آج کی جو خاص ہماری یہ محفل ہے، جو تقریب ہے، ہم اس کو ایک ایسا رنگ دیتے ہیں کہ جیسے کوئی ایک خطیب ہوتا ہے، وہ کوئی شعر پڑھ دیتا ہے اور پھر وہی شعر اس کے ساتھ اور شعر ملا لیا، ادھر پہ اور بات ملا لی، اور جناب بڑا اس کو خطاب کا انداز اور اس طرح کی وہ باتیں ہمیں آتی نہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن صحیح بخاری شریف میں لے کر آیا ہوں، صحیح مسلم شریف میرے سامنے ہے، جامع ترمذی شریف میرے پاس ہے، اور یہ کوئی آج کی کتابیں نہیں ہیں، یہ آج کی کتابیں نہیں ہیں، یہ کوئی بزرگ بابا ہے جو 200 ہجری کا، کوئی 201 ہجری کا، کوئی 400 ہجری کا، یہ اس وقت کے بزرگ ہیں جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کا میلاد کا تذکرہ اور واقعہ پورا تفصیل کے ساتھ اپنی کتابوں میں لکھا۔ آپ کے محلے میں ایک دو واقعات ہوئے، اور کبرا محترم قاری صاحب سے سوال ہوا کہ بھئی آپ گلیوں سے جاتے ہیں اور آپ جو ہے بازاروں کو سجاتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، یہ محفلیں کرتے ہیں، یہ کدھر لکھی، یہ کہاں لکھی؟ اللہ نے کوئی میلاد منایا؟ اس کے نبی، رسولوں نے، ولیوں نے، ائمہ نے کوئی میلاد منایا؟ تو قبلہ علامہ صاحب نے بھی ظاہر جواب ان کو دیا ہوگا، لیکن پھر انہوں نے کہا کہ بھئی انشاءاللہ محفل رکھیں گے اور اس محفل پر ہم سارا کچھ آپ کو بتائیں گے کہ کدھر لکھا ہوا ہے۔ تو آپ حضرات نے بڑے توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ دوران گفتگو بھی آپ کو اجازت ہے کہ کوئی بندہ کھڑے ہو کر سوال کر سکتا ہے، اگر کسی کو کسی بات کی سمجھ نہ آئے تب بھی آپ سوال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر کسی کا کوئی اعتراض ہو، کوئی سوال ہو، کسی نوجوان ساتھی کا، کسی بزرگ کا، وہ دوران بیان بھی کھڑا ہو کر سوال کر سکتا ہے، انشاءاللہ تعالی اس کو تسلی بخش جواب دیا جائے۔ اچھا، سب سے پہلے تو
نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے۔ یہ صدمے ہیں نا کہ یار یہ تم محفل سجاتے ہو، بازار سجاتے ہو، ہے جی، تکلیف دیتے ہیں ہمیں کہ تم حضور کا ذکر کرتے ہو، تو ہم انہیں کہتے ہیں نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سرے بستہ، نہ کھلتے راز سرے بستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ اب اگر اعتراض کر بھی لیا ہے اور اس کو بدعت اور شرک اور مختلف طرح کے جناب نام دے دیے گئے ہیں، تو پھر آپ سنو، ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ حضور کا میلاد کب سے ہو رہا ہے، ابتدا کس نے کی ہے، اور قیامت تک انشاءاللہ جاری رہے گا۔ ایک ایک مصنف کا نام، ایک ایک مصنف کی تعریف اور ایک ایک مصنف کی کتاب کو اٹھا کر ہم آپ کو جواب دیں گے کہ ہمارا مسلک اور مذہب وہ نہیں ہے کہ جس کی کوئی پہچان نہ ہو، جس کی سند نہ ہو۔ الحمدللہ ہم وہ سنی ہے جو صحابہ کے ترک پر ہے، جو صحابہ کرام اور تابعین کا طریقہ تھا، جو مسلک اور مشرب تھا، الحمدللہ اہل سنت و جماعت اسی طریقے پر ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ ذکر کریں گے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو ایام ہیں اللہ کے ہاں تو کوئی ایام مخصوص ہیں نہیں، تو آپ کیوں ایام مخصوص کر لیتے ہو؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ پنجابی نہیں ہے، اردو ہے نا، تو سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ ایام مخصوص کر لیتے ہو، ایک دن کا 12 ربیع الاول کا یا کوئی بھی 11ویں کا دن رکھ لیتے ہو، اس دن کو جشن مناتے ہو۔ یہ ایام کی تشخیص کہاں سے ہوتی ہے؟ تو سب سے پہلے میں جتنی باتیں کروں گا وہ ان کا حوالہ اللہ کی لاریب کتاب قرآن مجید سے دوں گا، اس کے بعد احادیث مبارکہ، پھر تابعین کے اقوال، تابعین کی زندگی مبارک۔ جب تک آپ حضرات تھکتے نہیں ہیں، جب تک آپ تھکتے نہیں ہیں انشاءاللہ تعالی، ہمارا گلا جب تک ساتھ دیا تو انشاءاللہ چلتے رہیں گے۔ ویڈیو بھی بن رہی ہے، اور اگر ویڈیو بننے کے بعد بھی، یعنی محفل کے بعد اگر کوئی بندہ سن لے اور اس کے ذہن میں پھر کوئی سوال آ جائے تو پھر بھی ادھر ہی ہم رہتے ہیں، پھر بھی ادھر ہی ہیں، کہیں جانا تو نہیں ہے، آپ کے محلے کے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں فرمایا کہ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، یہ جناب پارہ نمبر 13 ہے، سورہ ابراہیم کی آیت مبارکہ 5 ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اور انہیں اللہ کے دن یاد دلا دو۔ یعنی پتہ چلا کہ کچھ دن ایسے خاص ہوتے ہیں جن کو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اللہ کے دن یاد دلا دو۔ پتہ چلا کہ کوئی خاص مخصوص دن ہوتے ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ میرے بندوں کو یاد دلا دو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام، میں اپنی تقریر شروع یہاں سے کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اللہ کے نبی ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام، اور ہمارا مسلک ہے، مذہب ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی صرف ہمارے نبی نہیں بلکہ اللہ کے سارے نبیوں کے بھی نبی ہیں، سارے رسولوں کے بھی رسول، اور سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ سب سے آخر میں آئے تو کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ یہ آخر میں آ گئے تو مقام اور مرتبہ، نہیں، ہمارے نبی سارے نبیوں کے بھی سردار ہیں، سارے رسولوں کے بھی رسول ہیں، اور سارے پیغمبر کو بھی سب سے افضل اور اعلیٰ پیغمبر ہیں۔ تو فرمایا حضرت، اچھا یہ جو کہتے ہیں نا کہ بھئی اگر کوئی اللہ کا نبی آ جائے اور وہ چلا جائے، وہ وصال فرما لے، تو آپ مخصوص کیوں دن کر لیتے ہو؟ اگر اللہ کا نبی کوئی آئے تو ٹھیک ہے، بس آپ مناؤ نہیں۔ تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ ادھر آؤ ذرا قرآن تو پڑھو۔ اللہ رب العالمین حضرت یحییٰ علیہ السلام جو میرے اور آپ کے نبی کے مقتدی ہیں، میرے اور آپ کے نبی کے مقتدی ہیں، حضور کے پیچھے جو شب معراج کی رات حضور کے پیچھے صف باندھ کر کھڑے ہیں، ان حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ جب وہ پیدا ہوئے اور جب وہ اللہ کے پاس جائیں گے، جس دن ان کا ولادت ہوا، مولود ہوا، پیدا ہوئے، میلاد پیدا ہونے کو کہتے ہیں، تو جس دن حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اللہ رب العالمین کے دن وہ دن کیا ہے؟ تو قرآن فرماتا ہے، سورہ مریم ہے پارہ نمبر 16، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ
वुलिदा, सलाम हो उस दिन पर जिस दिन हजरत याह्या अलैहिस्सलाम का मौलूद हुआ, यानी जिस दिन वो पैदा हुआ। अब ये सलाम कौन भेज रहा है? ज़रा आप अगर थोड़ा सा जाग कर बैठेंगे और थोड़ा सा साथ बोलेंगे खतीबाना अंदाज़ भी, चलो थोड़ा सा हो जाए, तो इंशाल्लाह समझ भी आएगी और हमारा आने का मकसद भी पूरा हो जाएगा। तो फरमाया कि सलाम हो व सलामुन अलैहि, और सलाम हो उन पर। किन पर? बोलो ज़रा, किन पर सलाम हो? बोलो यार ज़रा, तुसी बोलना है तो फिर अगे जाना है। किन पर सलाम हो? हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम हो। याह्या अलैहिस्सलाम कौन है? अल्लाह के नबी हैं। और कौन फरमा रहा है सलाम? अल्लाह। और किस दिन भेज रहा है सलाम? जिस दिन वो बोलेगा, जिस दिन वो पैदा हुए, जिस दिन उनकी विलादत हुई, जिस दिन समझ लो उनका मिलाद हुआ, उस दिन अल्लाह उन पर क्या भेज रहा है? सलाम भेज रहा है। व यौम यमूतु, और जिस दिन वो इस दुनिया से जाएंगे, उठाए जाएंगे, जिस दिन उनका विसाल हुआ, उस दिन भी सलाम हो। व यौम युबअसु हय्या, और जिस दिन दोबारा जिंदा उठाए जाएंगे, उस दिन भी उन पर सलाम हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी पैदाइश पर भी सलाम भेज रहा है, और जिस दिन वो विसाल फरमाएंगे उस दिन पर भी, और जिस दिन दोबारा क़यामत वाले दिन उठाए जाएंगे, उस दिन पर भी अल्लाह सलाम भेज रहा है। अब ये किन के बारे में है सलाम? हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम के। आगे जाएं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जब विलादत बासादत होती है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की, उनके बारे में कुरान मजीद क्या फरमाता है? फरमाता है वस्सलामुन अलैया यौम वुलिदतु, सलाम हो उस दिन पर जिस दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। ईसा अलैहिस्सलाम अगर पैदा हो और अल्लाह ताला सलाम भेजे और कुरान में बकायदा नस्ल हो और हमारे नबी आए और हम मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम पढ़ लें, तो तुम्हें शिर्क नजर आता है? तुम्हें ये बिदअत नजर आती है? जनाब ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा पैगम्बर और नबी है, लेकिन हमारे नबी के नबी नहीं है, बल्कि हमारे नबी के मुरीद हैं, हमारे नबी के मुक्तदी हैं। अंबिया के सरदार तो हमारे नबी हैं, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या भेज रहे हैं? सलाम। व सलामुन अलैया यौम वुलिदतु, यानी जिस दिन ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए उस दिन सलाम। व यौम अमूतु, जिस दिन उनका विसाल होगा उस दिन भी उन पर क्या हो? सलाम हो। व यौम उबअसु हय्या, और जिस दिन दोबारा ज़मीन से आसमान की तरफ उठाए जाएंगे उस दिन भी ईसा अलैहिस्सलाम पर सलाम हो। इससे पता चला कि हम जो 12 रबीउल अव्वल को अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खड़े होकर अदब के साथ जुलूस की शक्ल में सलाम भेजते हैं, तो पता चला कि ये अल्लाह का तरीका है सलाम भेजना। ये किसका तरीका है? अल्लाह का तरीका है सलाम भेजना। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के ये मुकर्रबीन अंबिया हैं, अगर उनकी विलादत पर, उनकी विसाल पर अल्लाह खुद सलाम भेज रहा है, तो जो उनका भी नबी है उनकी विलादत पर हम सलाम भेजेंगे तो अल्लाह कितना खुश होगा। अब आगे चलें। आगे जनाब इतराज़ होते हैं हम पर के ये मिलाद जो है ये शिरक है। ये क्या है? ये जो तुम मिलाद करते हो तो ये मिलाद शिरक है। अब उस शिरक की दलील सुने कि मिलाद मनाना ही अल्लाह ताला की अज़मत और उसकी जलालत और रिफ़त और उसकी तौहीद का ऐलान है कि मिलाद उसका मनाया जाता है जो पैदा होता है। मिलाद विलादत पैदा होना, जो पैदा होता है। तो ये फ़र्क है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के नबी हमारे आका मौला अल्लाह नहीं है बल्कि नबी है। वो पैदा हुए, उनकी वालदा माजिदा थी, वतन मुबारक में रहे, उनके आबा व अजदाद थे, उनका ख़ानदान था। इसलिए हम ईसा अलैहिस्सलाम की तरह उनके लोगों ने जब ईसा अलैहिस्सलाम को रूहुल्लाह अल्लाह ने फरमाया तो कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, हम इस तरह नहीं करते। तो मिलाद मनाना ही असल में शिर्क को मिटाता है। शिर्क को क्या करता है? मिटाता है, ताकि पता चलता है कि भाई मिलाद मनाना शिर्क नहीं है बल्कि अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी का जिक्र है जो पैदा हुए हैं। ये शिर्क के खिलाफ ये समझ से बालातर बात है कि लोग कहते हैं जनाब शिर्क करते हो। आगे मुनकरीन के सवालात और उनके जवाबात
سنیں ذرا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ من احدث فی امرنا، اچھا کہتے ہیں کہ جناب یہ جو تم کرتے ہو یہ کوئی نیا طریقہ ہے، یہ اسلام میں یہ پہلے تھا نہیں، یہ تو کوئی نیا طریقہ ہے۔ اور اللہ رب العالمین کے نبی نے بخاری میں 2499 اور مسلم میں 3241 اور سنن ابی داود میں 3990 حدیث مبارکہ فرمایا من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد۔ اب ان لوگوں نے ترجمہ اس کا کیا، جو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ گناہ کا کام ہے، دین اسلام میں ایسا عمل جو صحابہ نے نہ کیا ہو، تابعین نے نہ کیا ہو، کسی بزرگ نے نہ کیا ہو، جب وہ کام تم کرو گے تو وہ شرک ہو جائے گا، وہ بدعت ہو جائے گی اور یہ دین اسلام میں نیا کام ہو جائے گا۔ تو ہم انہیں کہتے ہیں اچھا یہ ترجمہ اس کا حدیث کا کیا کر دیں؟ یہ ترجمہ کرتے ہیں جناب کہ جس نے ہمارے اس دین میں ایسی چیز ایجاد کی جو اس میں سے نہیں ہے وہ مردود ہے، یعنی اسلام میں کوئی ایسی نئی چیز ایجاد کرے جو اسلام میں سے نہ ہو تو وہ مردود ہے۔ حالانکہ ہم کہتے ہیں کہ اس کا ترجمہ اس طرح نہیں ہے، اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ کی ہے کیا ہے؟ فرمایا من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد۔ اگر ان حضرات کو یہ سمجھ آ جائے تو ہم ان کو کہتے ہیں اس کا ترجمہ یہ ہے جس نے دین میں وہ بات پیدا کی جو دین کی قسم میں سے نہیں ہے، جو دین کی قسم میں سے نہیں ہے بلکہ دین کی ضد اور مخالف ہے تو وہ مرتد ہے۔ تو مجھے بتاؤ ذرا، حضور کا بیٹھ کر حسن بیان کرنا دین کا حصہ ہے کہ نہیں ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کے معجزات بیان کرنا اور پھر تلاوت قرآن مجید کرنا اور اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرنا یہ دین کا حصہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہم مسجد میں بیٹھ کر کرتے ہیں تو پتہ چلا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ تم دین میں نئے کام نکالتے ہو، ہم انہیں کہتے ہیں کہ جو دین اسلام کا حصہ ہو چاہے کام نیا ہو لیکن ہو دین کا حصہ تو وہ رد نہیں ہے بلکہ وہ دین اسلام کا ہدایت کا راستہ ہے۔ یہ جناب بخاری کی حدیث پیش کی جاتی۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان، یہ اکثر یہ کہتے ہیں من سن فی الاسلام سنتن حسنتن فعمل بها بعدہ کتب لہ مثل اجر من عمل بها ولا ينقص من اجورہم شیء۔ اچھا آپ کو عربی عبارت سے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ ہاں جی، چونکہ یہ ہماری کانفرنس اور ایک سمجھو کہ جو محفل ہے یہ ایک جواب کا موضوع ہے کہ جن لوگوں نے اعتراض کیا ہمارے میلاد پر، ہماری محفل پر، ہماری جلیوں پر، ہمارے جناب لیٹرین پر اعتراض کیا، یہ ہم سمجھ لو ان کو جواب دے رہے ہیں اور ہم یہ سارا قرآن و حدیث سے ثابت کریں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائج کیا اس کے لیے اس کا اجر ہے۔ حضور نے فرمایا جو اسلام میں کوئی اچھا طریقہ نیا طریقہ ایجاد کرے گا تو فرمایا اس کے لیے کیا ہے؟ اجر ہے، اور اس کے بعد اس پر عمل کرنے والوں کا بھی اجر ہے اور ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ تو حضور کا میلاد، حضور کے خصائص بیان کرنا، نبی کریم علیہ السلام کے معجزات کا بیان کرنا یہ دین اسلام کا حصہ ہے اور اس سے اسلام کے علم کو بلندی ملتی ہے اور حضور کی محبت کا اظہار ہوتا ہے، انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ کوئی بدعت، بولو یا ذرا سمجھ آ کہ یہ کوئی بدعت نہیں ہے بلکہ دین اسلام کا حصہ ہے۔ اچھا آگے چلیں جناب، ہمارے اوپر اعتراضات ہوتا ہے۔ یہ پورا ہفتہ میں نے پورا ہفتہ جناب اس کی تیاری کی ہے اور مختلف کتابوں سے دلائل اکٹھے کر کے پورا ہفتہ قبلہ قاری صاحب نے یہ ڈپٹی لگائی تھی، پورا ہفتہ میں نے ساری کتابیں جتنی بھی تھی کھنگالی، کچھ علماء سے میں نے رابطہ کیا اور اس کے بعد جناب اس ہم مرحلے پر پہنچے۔ آگے کہتے ہیں کہ جناب یہ صحابہ نے منایا کہ نہیں منایا، اپنے مدعے پر ہم آتے ہیں، یہ صحابہ نے منایا کہ نہیں منایا۔ آؤ سنو ذرا، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے نبی جناب حضرت اسحاق علیہ السلام ان کے بارے میں بھی سننے ذرا قرآن کیا کہتا ہے۔ فبشرناہا باسحاق ومن ورائہ واسحاق ویعقوب، تو ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی اور اسحاق کے پیچھے یعقوب علیہ السلام کی بھی ہم نے خوشخبری دی۔
تو پتہ چلا کہ نبی کی آمد کی خوشخبری دینا، اللہ کا نبی کی جب بعثت ہو، اللہ کے نبی کی بعثت کی خوشخبری دینا، یہ کس کا طریقہ ہے؟ کس کا طریقہ ہے؟ اللہ کا طریقہ ہے، اللہ کے نبی کی خوشخبری دینا جب وہ اس دنیا پر تشریف لا رہے ہو۔ پھر فرمایا ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اور ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں جناب حضرت یحییٰ علیہ السلام کی۔ ارے جب یحییٰ علیہ السلام پیدا ہو تب اللہ اس کو بشارت کہے، خوشخبری کہے، اور یعقوب علیہ السلام کے لیے خوشخبری ہو، آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ تو جب سارے نبیوں کے سردار لائے تو وہ دن خوشخبری نہیں ہے؟ اس دن مسلمان خوشی کرے اور خوشی کا اظہار کریں، تمہیں تکلیف ہوتی ہے؟ آگے چلے، اللہ تعالیٰ کے نبی جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا مبشرم برسول یاتی بعد اسمہ احمد۔ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریین کے ساتھ بیٹھے ہیں، درود پاک پڑھیں ذرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، سرکار کی آمد، مرحبا، اجپال کی آمد، مرحبا۔ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین بیٹھے ہیں، ان کے سارے ماننے والے۔ اب وہاں پر نبی کریم علیہ السلام کے میلاد کا تذکرہ چھڑا، حضور کے میلاد کا ذکر ہوا، بولو یا ذرا سبحان اللہ۔ کون بیٹھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہیں اور اپنے حواریین ان کے آگے بیٹھے ہیں، ان کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں مبشرم، میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ایک ہوتی ہے خبر، کیا ہوتی ہے؟ خبر۔ ایک ہوتی ہے خوشخبری۔ خبر میں اور خوشخبری میں فرق ہوتا ہے۔ خبر کبھی جھوٹی بھی ہوتی ہے، کبھی سچی بھی ہوتی ہے، خبر کے مختلف حصے ہو سکتے ہیں، لیکن جو خوشخبری ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ اچھی، بولو یار، خوشخبری کیا ہوتی ہے؟ ورنہ کوئی کسی کو فون کرے یار تیرے وجہ سے بڑی خوشخبری ہے، اچھا وہ آگے سے کہ اچھا جی سبحان اللہ خوشخبری ہے، تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کوئی خوشی کی بات ہے۔ خوشخبری سے مراد کیا ہے؟ خوشی کی بات۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہیں، ان کے حواریین آگے بیٹھے ہیں، ان کے ماننے والے صحابہ بیٹھے ہیں، اور تذکرہ چھڑا میرے اور آپ کے نبی کے میلاد کا، تذکرہ چھڑا حضور کی ولادت کا، حضور کی بعثت کا۔ تو فرمایا میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں بے رسول نہیں یاتی، کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا، من بعدی، میرے بعد، اسمہ، اس کا نام ہوگا احمد۔ میں تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں۔ اچھا یہ بتائیں عیسیٰ علیہ السلام اور حضور السلام کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ کتنا فاصلہ ہے؟ تقریباً 600 550 مختلف قول ہیں، 350 سال کا فاصلہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اور بھی بڑے باتیں کی ہوگی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، کی ہوں گی کہ نہیں کی ہوں گی؟ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور اور حواریین کو اور بھی تو بڑی باتیں کی ہوگی یا نہیں کی ہوگی؟ کلمات کیے ہوں گے، دعائیں، مختلف طرح کے وظائف، یہ وہ تبلیغ، سارا اتنا عرصہ جو رہے، تو اللہ نے اس کو قرآن کا حصہ بنایا کہ نہیں بنایا؟ بولو ذرا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اور کسی کلام کو حصہ نہیں بنایا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جو تبلیغ کی، واعظ نصیحت کی، یا جو کچھ بھی تھا، اللہ نے قرآن کا حصہ نہیں بنایا، لیکن جس چیز کو انہوں نے بشارت دی اور جس نبی کے میلاد کا تذکرہ کیا، اللہ رب العالمین کو عیسیٰ علیہ السلام کی وہ ادا اتنی پسند آئی کہ اس کو قرآن کی نص قرار دیا، اور فرمایا قیامت تک لوگ پڑھتے رہیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، لیکن اپنے حواریین میں بیٹھ کر جس نبی کی آمد کا تذکرہ کیا تھا، میں اللہ رب ہو کر اس کو قرآن کی آیت اور نص بنا رہا ہوں، جب تک لوگ پڑھتے رہیں گے ان کے دل ٹھنڈے ہوتے رہیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، درجات مصطفیٰ۔ یہ پیسے اگر رکھ دیں تو زیادہ بہتر ہے، اور سائڈ میں رکھ دیے کریں وہ ٹھیک ہے زیادہ، اور دوسرا نعرے تھوڑے سے نہ لگائیں، سنیں ذرا، کیونکہ مواد زیادہ ہے اور ٹائم تھوڑا ہے۔ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی مبشرم برسول یاتی بعد اسمہ احمد،
کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، اور یاد کرو اللہ رب العالمین نے ایک ہے عیسیٰ علیہ السلام. یہ میں اس پر علماء اور جو خطیب ہے اسی بات پر گھنٹہ گھنٹہ گفتگو کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا، اسی بات پر جو خطیب ہیں وہ گھنٹہ گفتگو کر سکتے ہیں مختلف طریقے سے، ادھر سے ادھر سے باتیں. لیکن ہم نے چونکہ آگے جانا ہے، آگے بہت ساری باتیں ہیں وہ آپ سب تک کرنی ہیں. آگے حضرت اللہ تعالیٰ کے سارے نبی جمع ہیں، عالم ارواح ہے. کیا ہے؟ اعلیٰ عیسیٰ علیہ السلام کا ہو گیا کہ حواریین کے سامنے ہمارے آقا و مولا کا ولادت کا تذکرہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے میں بیٹھ کر فرما رہے ہیں. ان کی وہ ادا اللہ کو پسند آئی، اللہ نے قرآن کی نص بنا دی. عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی اس آیت کے تحت قیامت تک ہوتا رہے گا، جہاں بھی میرے حضور کی ولادت کا ذکر آئے گا. آگے عالم ارواح ہے. عالم ارواح کا پتہ ہے کہ جس میں ساری روحیں جمع ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کے سارے انبیاء کی روحیں جمع تھی. کن کی روحیں؟ نبیوں کی پاک روحیں جمع تھی. اللہ رب العالمین نے ان سے وعدہ لیا، اور وعدہ کیا لیا سنیں ذرا. سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 81 ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. سبحان اللہ. اب یہ میرے اور آپ کے نبی کا میلاد ہے کہ نہیں ہے یار؟ سبحان اللہ. ابھی اللہ کے نبی نہیں ہے، ابھی ہمارے نبی بھی نہیں تشریف لائے. عالم ارواح ہے، سارے نبی جمع ہیں عالم ارواح میں. اللہ رب العالمین عالم ارواح میں اپنے نبیوں سے وعدہ لے رہا ہے اور فرما رہا ہے یاد کرو کہ جب اللہ نے پیغمبر سے پختہ وعدہ لیا کہ جب میں تمہیں کتاب دوں، میں تمہیں کتاب دوں، انبیاء کے منصب پر فیض کروں، اور میں تمہیں کتاب دوں اور حکمت دوں گا، اور پھر تم میں سے تشریف لائے وہ رسول کہ تمہاری کتابوں کی وہ تصدیق کرے کہ بھی تم نے کرنا کیا ہے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اے میرے نبیوں تم نے ضرور ان پر ایمان لانا ہے. وَلَتَنصُرُنَّ، اور ضرور میرے اس نبی کی مدد بھی کرنی ہے. اللہ اکبر. میرے اور آپ کے نبی کے تذکرے عالم ارواح میں اللہ کے نبیوں کے سامنے ہو رہے ہیں. اللہ کے نبیوں کے سامنے میرے اور آپ کی ولادت نبی کے تذکرے ہو رہے ہیں. آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، بے شک آ گیا اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور. نبی کریم علیہ السلام اللہ کی طرف سے کیا بن کر آئے؟ نور. آگے چلیں قرآن حضور کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی. اعلیٰ حضرت امام مجدد آپ نے نبی کا ترجمہ کیا اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، بے شک ہم نے تجھے حاضر ناظر اور خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا اور اللہ کی طرف سے بلانے والا اور چمکا دینے والا آفتاب بنا کر بھیجا. اسی بات پر بھی گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن میں آگے چلتا ہوں. آگے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، ما نفی ہے، ہم نے آپ کو نہ بھیجا مگر تمام عالمین کے لیے رحمت. عالم ویسے تو بہت زیادہ ہیں، فقہا فرماتے ہیں تقریباً 70,000 عالم ہے. کتنا؟ 70,000 عالم ہے، لیکن 4 عالم سب سے بڑے ہیں. عالم ارواح ہے، عالم دنیا، عالم قبر جس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے، اور عالم قیامت. تو حضور عالم ارواح کے نبیوں کے لیے بھی رحمت. سمجھ آ گئی آپ کو؟ عالم ارواح کے اللہ رب العالمین نے عالم ارواح میں جو نبیوں سے عہد لیا تو پتہ چلا اس وقت کے جتنے انبیاء تھے اور جتنے روحیں تھی اللہ نے سب سے عہد لیا، تو اس وقت بھی حضور کی رحمت موجود تھی. حضور کی رحمت موجود تھی. اور آج جو دنیا ہے جس میں ہم رہے، جس کو عالم دنیا کہا جاتا ہے، اس میں بھی حضور کی رحمت موجود ہے کہ نہیں ہے؟ یہ قرآن کی نص ہے کہ ہم نے بھیجا آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت. ایک ہوتی ہے صفت اور ایک ہوتی ہے موصوف. سمجھے ذرا اس بات کو. ایک کیا ہوتی ہے؟ صفت، اور ایک ہوتی ہے موصوف. اگر موصوف نہ ہو تو صفت ہو سکتی ہے؟
بولو یار، اگر موصوف نہ ہو تو صفت رہ سکتی ہے؟ مثال کے طور پر کوئی بندہ کہے دن کو دن چڑھاؤ دھوپ لگی ہو، اور بندہ کہے یار دھوپ تو بڑی لگ رہی ہے لیکن سورج کوئی نہیں۔ کوئی بندہ کہے کہ جناب دھوپ تو بڑی ہے، بڑی دھوپ ہے جناب لیکن سورج کوئی نہیں، تو کہیں گے پاگل ہے، پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا، جناب سورج نہیں چڑھیا تیرے دھوپ لگ رہی ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ جملہ غلط ہے، یعنی موصوف جب ہوگا تو صفت ہوگی۔ اگر لائٹ ہے تو بلب چل رہا ہے، لائٹ چلی جائے گی تو بلب بند ہو جائے گا۔ اگر حضور رحمت نہ ہوتے تو آج کائنات کا عالم یہ ہوتا۔ اگر آج حضور علیہ السلام کی رحمت نہ ہوتی، یعنی موصوف جو رحمت ہے یہ حضور کی صفت ہے، رحمت حضور کی کیا ہے؟ صفت ہے۔ حضور ہیں تو رحمت ہے۔ پتہ چلا حضور عالم ارواح میں بھی رحمت ہے، حضور علیہ السلام عالم دنیا میں بھی رحمت ہے، عالم قبر میں بھی رحمت ہے، عالم قیامت میں بھی رحمت ہے۔ یہ بڑی بات ہے جو میں نے کہہ دیا، لیکن آپ کو سمجھ شاید نہیں آئی۔ آپ ابھی تک وہ خطیبانہ انداز میں شاید لگے ہوئے ہیں کہ ابھی قاری صاحب ادھر ہاتھ رکھیں گے اور شروع ہو جائیں گے، تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہونے والا، بس یہی کچھ چلے گا جو آپ کے سامنے ہے۔ آگے عالم قبر ہے، عالم برزخ ہے، اس میں حضور رحمت کیسے ہے؟ فرماتے ہیں کہ جو عام مسلمان کی قبر ہے نا، عام مسلمان کی قبر وہ بھی الروضۃ من ریاض الجنہ، ایک عام جو مسلمان کی قبر ہے نیک بندے کی، وہ بھی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ یہاں پر ایک جملہ آپ کو بتاتا چلے، امام عبد الوہاب شارانی کہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ امام بخاری سے بھی کئی سال پہلے کے امام ہیں۔ امام عبد الوہاب شارانی رحمۃ اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں کہ ان کے استاد امام ابن شیبہ، ان کے استاد، وہ کہتے ہیں میں نے ایک رات خواب دیکھا، اور میں خواب کیا دیکھتا ہوں کہ خواب میں نے دیکھا کہ ایک قبرستان ہے، اور اس قبرستان میں ساری قبریں چمک رہی ہیں، ان میں ساری قبروں میں نور ہے اور ساری قبریں چمک رہی ہیں، لیکن ایک قبر ہے جو بہت زیادہ جس میں نور ہے، بہت زیادہ چمک رہی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا باری تعالیٰ یہ جو قبریں چمک رہی ہیں یہ کیوں چمک رہی ہیں، اور جس بندے کی قبر زیادہ چمک رہی ہے اس کا ماجرا کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ یہ جس کی قبر زیادہ چمک رہی ہے نا، نہیں، یہ سب کی قبریں جو چمک رہی ہے نا، ان میں حضور آئے ہیں، ان میں حضور علیہ السلام داخل ہوئے، مسلمانوں کی قبریں ہیں، حضور آئے، انہوں نے حضور کو پہچانا اور حضور نے ان کو پہچانا، اس لیے آپ قیامت تک ان کی قبر روشن رہے گی۔ تو فرمایا اچھا حضرت یہ بتائیں کہ جس بابے کی بزرگ کی قبر بہت زیادہ چمک رہی ہے اس کا معاملہ کیا ہے؟ تو فرمایا اس لیے کہ حضور وہاں آئے بھی تھے اور آ کر مسکرائے بھی تھے۔ اب اگر آپ کو مزہ نہ آئے تو رہتا بات ہے، جملہ بہت بڑا ہے، یعنی خود حضور آئے نہیں، اس قبر میں حضور آئے بھی ہیں اور ساتھ مسکرائے بھی ہیں، اس لیے حضور اس قبر میں آ کر جب مسکرائے تو یہ ساری قبر کو جو نور سب کو ملا ہے اس قبر والے کے صدقے سے، اور اس کی روشنی سب سے زیادہ ہے کہ حضور نے تبسم فرمایا آ کر۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ اور جس مومن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں پہچان لیا کہ جناب یہ میرا امتی ہے، اور حضور نے بھی پہچان لیا کہ یار یہ میرا امتی ہے، تو وہ اس کے بیڑا پار ہو گیا، تو پتہ چلا حضور عالم قبر کے لیے بھی، عالم قبر کے لیے بھی رحمت ہیں۔ اب رہ گیا عالم قیامت، اس کے لیے بھی حضور رحمت ہیں کہ حضور فرماتے ہیں سارے نبی، سارے لوگ سارے نبیوں کے پاس جائیں گے اور وہ کہیں گے اذهبوا الی غیری، آج ہم نہیں، آج کسی اور کے پاس جاؤ۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ساری امتیں اکٹھی ہو کر، ہماری امت بھی سارے نبی کی امتی اکٹھی ہو کر آدم علیہ السلام کے پاس، شیش علیہ السلام، نوح علیہ السلام، جناب زبور علیہ السلام، سارے نبی کے پاس چل کر آخر میں آئے گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں تمہیں راستہ دکھاتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کے والد گرامی امام مکی علی خان، انہوں نے یہاں پر ایک بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمیں بتائیں گے
کہ جناب میں تمہیں بتاتا ہوں در در کی ٹھوکریں نہ کھاؤ، وہ دامن مصطفیٰ ہے سامنے۔ اے امتیو بڑا تم نے گھوم لیا پھر لیا، اب اور جگہ در در پہ نہ جاؤ، وہ دامن مصطفیٰ سامنے ہے، وہ آمنہ کے لال کی درگاہ میں جاؤ، وہ سجدہ کریں گے تو بیڑا پار لگے گا۔ فرماتے ہیں کہ حضور سجدہ کریں گے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ فرمائے گا اس ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سارے انوے کو اٹھائیے، حل توتا آپ کیا مانتے ہیں؟ تو شفا آپ شفا اشفا، آپ شفاعت کریں تو شفا آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو حضور عالم ارواح کے لیے بھی رحمت، عالم دنیا کے لیے بھی رحمت، عالم قبر کے لیے بھی رحمت، اور عالم برزخ اور حشر کے لیے بھی حضور رحمت ہے۔ آگے قرآن مجید نے، آپ کو سمجھ آ رہی ہے حضرات کو؟ یہ جو باتیں سن رہے ہیں یہ باتیں اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ جناب میلاد کدھر لکھا ہے تو انشاءاللہ آپ نے ان کو بتانی ہے کہ ابھی قرآن کی آیتیں ہیں، لیکن میں آگے چلتا ہوں حدیث کی طرف۔ آئیں ذرا حدیث مبارکہ مسند احمد کی حدیث نمبر 16525 ہے، 4140 المستدرک للحاکم کی حدیث مبارکہ ہے، المعجم الکبران طبرانی میں میرے پاس موجود ہے اس کی حدیث مبارکہ، اور صحیح ابن حبان کی حدیث مبارکہ 6150 ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے خود فرمایا انی عند اللہ مکتوب، میں اللہ کے ہاں لکھا ہوا تھا، میں اللہ کے ہاں لکھا ہوا تھا، خاتم النبیین، میں اللہ کے نزدیک اس وقت بھی اللہ کا نبی آخری لکھا ہوا تھا۔ وَإِنَّ آدَمُ لَمُنْجَدِلٌ، اس وقت کہ جب آدم علیہ السلام ابھی مٹی کے خمیر میں تھے۔ یہ حضور السلام اپنا میلاد بیان فرما رہے ہیں، آپ ذرا ہوشیار ہو کر بیٹھے، حضور السلام اپنا میلاد کا تذکرہ اور ذکر چھیڑ کر بیٹھے ہیں، اور آگے صحابہ بیٹھے ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں میں اس وقت بھی اللہ کے نزدیک آخری نبی لکھا ہوا تھا جب عیسیٰ علیہ السلام مٹی کے خمیر میں تھے۔ وَسَأُخْبِرْكُمْ بِأَوَّلِ امْرٍ دعوت ابراہیم، اور پھر فرمایا میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، سبحان اللہ، وبشارت عیسیٰ، اور میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، ورؤیا امی، اور میں اپنی والدہ محترمہ کا خواب ہوں، ورؤیا امی، جو میری ماں نے خواب دیکھا تھا میں اپنی ماں کا خواب ہوں۔ پھر حضور نے کیا فرمایا وَرَأَتَ حِينَ وَدَعْتَنِي وَقَدْ خَرَجَ لَهَا نور، وہ جو میری ماں نے دیکھا تھا نور جسم سے نکلتا ہوا، اضاء لها من قصور الشام، کہ وہ بیٹھی مکے میں تھی اور ملک شام کے محلات روشن ہو گئے تھے۔ اب یہ حدیث میلاد ہے کہ نہیں ہے یار؟ حضور اپنے میلاد کا، ولادت کا تذکرہ خود بتا رہے ہیں، اور آگے اس کی خوبیاں بھی بیان فرما رہے ہیں کہ میں جناب عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور میں جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، اور جناب میں اپنی ماں کی وہ دعا ہوں جو میری ماں کا خواب ہوں جو انہوں نے دیکھا تھا۔ اور فرمایا وہ نور جو میری ماں کے بطن مبارک سے نور نکلا تھا، اور وہ آخر سے ملک شام کے محلات روشن ہو چکے تھے، تو میری ماں کا نکلا ہوا میں نور ہوں۔ آگے جناب حضرت نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ حدیث مبارکہ صحیح ترمذی میں حدیث مبارکہ یہ میرے پاس موجود ہے، یہاں 3455 ہے، اور مسند احمد کی حدیث نمبر 1692 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر، حضور ایک دن ممبر پر جلوہ گر ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ گر ہوئے، تشریف فرما ہو کر حضور ممبر پر بیٹھے، اور فقال من انا، پھر حضور نے کہا میں کون ہوں، حضور نے کیا کہا میں کون ہوں؟ فقال انا فقول انت رسول اللہ علیہ السلام، فرمایا یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو پھر حضور نے خود فرمایا قال انا محمد، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، میں عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم، سن لو اللہ تعالیٰ نے مجھے سب سے بہترین گروہوں میں رکھا، جتنے بھی نسلیں تھی پشتیں تھی، جو سب سے بہترین گروہ تھا
اللہ نے مجھے سب سے بہترین قبیلے میں، سب سے بہترین گروہ میں رکھا، فجعلنی فی خیرہم جعلہم قبائل فجعلنی فی خیرہم قبلۃ ثم جعلہم بیوتا فجعلنی فی خیرہم یتعن وخیرہم نفسا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر میری ماں تک جتنے نسب چلے، یہ حضور خود اپنا میلاد بیان فرما رہے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ تک، میرے باپ عبداللہ تک جتنے نسب آئے ان ساروں کا میں تقسیم ہوتا ہوا آیا، اور وہ سارے افضل اور اعلیٰ تھے اپنے خاندانوں میں سے۔ اب یہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنا میلاد مبارک خود بتایا۔ آگے جو ہم حدیث میلاد اکثر ہم پیش کرتے ہیں، جو اس دن میں نے راؤ راشد صاحب کے ڈیرے پر بھی یہ حدیث مبارکہ جو ہے بیان کی تھی کہ مسند احمد کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت امام احمد بن حنبل، یہ امام بخاری کی بھی استاد ہیں۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ لوگ اکثر بخاری کرتے ہیں، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام بخاری کی بھی استاد ہیں، ان کی حدیث مبارکہ وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام ایک مرتبہ اپنی مسجد میں سے گزرے اور حضور السلام نے اپنے صحابہ کو دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ بیٹھے ہیں۔ یہ حدیث کی سند ذرا سنیں، یہ حدیث کہاں کا درج ہے، ابھی بھی دکھا سکتا ہوں۔ مسند کبیر میں حدیث مبارکہ موجود ہے، اور مسند احمد بن حنبل میں، نسائی میں، اور مسلم شریف میں آج بھی میں اور علی بھی دونوں یہ حدیث پڑھ رہے تھے، اور جامع ترمذی شریف میں بھی حدیث موجود ہے، میں آپ کو پڑھ کر سناؤں گا۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہ جو کہتے ہیں کہ میلاد کہاں لکھا ہے، میلاد کہاں لکھا ہے، یہ تو جناب 100 سال اس کو شروع ہوا احمد رضا نے شروع کیا، یا وہ امام جلال الدین اکبر نے شروع کیا، یا وہ فلاں بابے نے شروع کیا، جناب میلاد کہاں لکھا ہے؟ آؤ ذرا ہمارے پاس، ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ میلاد لکھا کہاں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا، اے میرے صحابہ ما اجلسکم، تم یہ بتاؤ مسجد میں بیٹھ کر میرے صحابہ کیا کر رہے ہو؟ آپ کی داد چاہوں گا، کیا اجلسکم، اے میرے صحابہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو صحابہ نے کہا جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو اسلام کی صورت میں کرم کیا، اور آپ کی شکل میں اللہ نے ہمیں جو ہدایت دی ہے، ہم اس کے اللہ تعالیٰ کا شکر بیان کر رہے ہیں، اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کر رہے ہیں۔ وَمَنَّا عَلَيْنَا بِكَ، یہ جملہ بڑا غور طلب ہے۔ فرمایا کہ یہ جو اللہ نے آپ کی صورت میں ہم پر احسان کیا، آپ کی صورت میں اللہ نے ہمارے اوپر جو احسان کیا، وَمَنَّا عَلَيْكَ، یہ جملہ کافی تھا، منا علیکہ میں جملہ کافی تھا، بیکا اس کا مطلب ضمیر حضور کی طرف ہے کہ یا رسول اللہ، آپ کی شکل میں اللہ نے ہمارے اوپر جو احسان کیا، اور آپ کی وجہ سے ہم اسلام میں آئے، مسلمان ٹھہرے، آپ کی وجہ سے ہم مسلمان تھے، اس شکرانے کے طور پر ہم بیٹھ کر ذکر کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، حضور نے فرمایا اللہم اجلسکم الا ذالک، اے میرے صحابہ تم مجھے قسم دیتے ہو اللہ کی کہ تم اس لیے یہاں پر بیٹھے ہو کہ میرا ذکر اور اللہ کا ذکر کر رہے ہو؟ تو صحابہ یہ بتاؤ تم مجھے قسم دیتے ہو؟ تو آپ صحابہ نے آگے سے کیا فرمایا؟ اللہ ما اجلسنا الا ذالک، یا رسول اللہ اللہ کی قسم ہے، ہم قسم دیتے ہیں ہمارا بیٹھنے کا اور مقصد کوئی نہیں ہے، ہم آپ کی صورت میں اللہ نے ہمارے اوپر جو احسان عظیم کیا ہے، ہم اس کے شکرانے کے طور پر یہاں بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب حضور علیہ السلام ادھر توجہ آپ فرمائیں، ادھر توجہ ادھر کریں، حضور کی حدیث بیان کی جا رہی ہے، کوئی آئے کوئی جائے، آپ ادھر توجہ نہ کریں، ادھر سنیں ذرا۔ اللہ اکبر۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ بھئی ادھر توجہ کریں آپ حضرات، مہربانی بڑی آپ کی۔ حضور السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ بھئی جنگ و جدل کے زمانے ہیں، بھوک ہڑتال ہے، یہ وہ معاملہ ہے، ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے، اتنے کام ہیں، تبلیغ ہے، جنگ پہ جانا ہے، اور تم بیٹھ کر مسجد میں میرا ذکر کر رہے ہو اور اللہ کا ذکر کر رہے ہو، اللہ کا شکرانہ ادا کر رہے ہو۔ بلکہ اور صحابہ نعوذ باللہ من ذالک، کوئی صحابہ فارغ نہیں تھے، ان کے بھی بڑے کام تھے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم ساری زندگی، ساری کسی ولی کی ساری زندگی، کوئی اللہ کا ولی ہو نا، نیک بندہ ہو، اس کی ساری زندگی ایک جانب
اور فرمایا میرے صحابی کی ایک رات کی نیند کا آدھا حصہ میرے امت کے ولی کی ساری زندگی سے بھی افضل اور اعلیٰ ہے. ٹھیک ہے، تو صحابہ کو فارغ نہیں تھے، مسجد نبوی ہے، حضور کا ذکر کر رہے ہیں، حضور کی ولادت کا ذکر ہے، حضور کے میلاد کا ذکر ہے. آقا کریم علیہ السلام کی صورت میں جو ہم پر اللہ نے احسان کیا، فرمانے لگے یا رسول اللہ ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں. تو حضور نے فرمایا مجھے قسم دو، تم اس لیے بیٹھے؟ فرمایا یا رسول اللہ ہم قسم دیتے ہیں، ہمارا بیٹھنے کا مقصد یہی ہے. تو آگے حضور نے کیا فرمایا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اما انی لم استحلفکم تہمتا لکم، یہ میں نے جو تم سے اللہ کی قسم اٹھائی ہے نا، یہ میں تم پر کوئی الزام نہیں لگا رہا، یا میرا کو تمہارے پر کوئی یقین نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے. بلکہ فرمانے لگے تم یہاں بیٹھ کر میرا اور اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اور میری شکل میں اللہ نے تمہارے اوپر صحابہ جو احسان کیا اس کا شکرانے کے طور پر تم بیٹھے تھے. اب انما آتانی جبریل علیہ السلام، ابھی اللہ کے نبی جبرائیل میرے پاس آئے، فاخبرنی، اور مجھے خبر دی، ان اللہ عز و جل یباہی بکم الملائکہ، اے میرے نبی میرے اللہ کے میرے صحابہ کو بتا دو، اپنے غلاموں کو بتا دو، یہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر آپ کا ذکر کر رہے تھے، اللہ فرشتوں کے سامنے فخر کر رہا تھا. تم یہاں بیٹھے تھے اور ذکر کر رہے تھے اللہ کے نبی کا، اللہ آسمان پر تمہارا یہ بیٹھنے پر فخر کر رہا تھا. تو آج اگر کوئی حضور السلام کی زلف کے کنڈل کی محفل بنا کر، نبی کریم علیہ السلام کے حسن کی محفل جما کر بیٹھ جائے، حضور السلام کی میلاد کی محفل سجا کر بیٹھ جائے، تو اسے یہ نہ کہو کہ یہ شرک ہے یا یہ صحابہ نے نہیں کیا، بلکہ یہ 100% صحابہ کا عمل ہے، 100% صحابہ کا عمل ہے. بنی نجار کی بچیاں مسجد نبوی کے ارد گرد، نبی کریم علیہ السلام مدینے میں تشریف فرما ہو کر آ گئے. بنی نجار کی بچیاں ہیں، انہوں نے ہاتھ میں اپنے دف اٹھائے ہوئے ہیں، اور وہ ان کا ترانہ لفظ پر کیا ہے، وہ کہہ رہی ہم بنی نجار کی عالی گھرانے کی لڑکیاں ہیں، ہم بنی نجار کے عالی مرتبہ گھرانے کی بچیاں ہیں، اور ہمیں خوشی ہے آمنہ کے لال کی تشریف لانے کی. ہم بچیاں ہیں عرب کے عالی نجار گھرانے کی، ہمیں خوشی ہے آمنہ کے لال کی تشریف لانے کی. خدا کی قسم ہے، میرے سامنے حدیث مبارکہ موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے جب ان بچیوں کا دف بجا کر اس انداز میں خوشی منانے کے جلسے کو بیٹھنے کو سنا، تو حضور مسکرا کے چلے گئے. فرمایا بچیوں اللہ تمہیں سلامت رکھے، بچیوں اللہ تمہیں سلامت رکھے. اور یہ تو بچیاں تھیں جب میرے اور آپ کے مولا حبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور السلام جب مکہ سے مدینہ گئے، مکہ سے مدینہ، اور سنیت الوداع کی جگہ پر پورے 3 مہینے تک، کتنا 3 مہینے تک صحابہ کرام جو مدینے میں رہتے تھے وہ روزانہ جا کر بیٹھتے تھے، صبح جا کر بیٹھتے، شام کو واپس آتے. آج حضور آ رہے ہیں، آج حضور آ رہے ہیں، روزانہ حضور کے دید کی طرف لگن اور عشق کے انداز میں بیٹھ کر، روزانہ آقا کریم علیہ السلام کی دید کے عشق میں لگن میں بیٹھ کر صبح جاتے تھے، شام کو آتے تھے. 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، پورے 3 مہینے جاتے رہے، 3 مہینے جاتے رہے. اور جب دیکھا نبی کریم علیہ السلام دور سے تشریف لا رہے ہیں، جناب سیدنا ابوبکر صدیق حضور کے ساتھ ہیں، تو بچیوں نے کیا کہا، طالع البدر علینا، کیا کہا، طالع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا، کہ آج ہمارے اوپر وہ سورج و چاند طلوع ہو گیا جس کا ہمیں انتظار تھا. وہ آقا مولا تشریف لا کر آ گئے. تو اگر یہ صحابہ کو ادب کس نے سکھایا، یہ جناب کس نے کہا کہ تم روزانہ اپنے دن بھر کے کام کاج کو چھوڑ کر تم جناب اب سنیت الوداع کے مقام پر بیٹھو اور حضور کا جا کر انتظار کرو؟ نہ تو حضور علیہ السلام نے کہا تھا، نہ کسی صحابی نے پہلے کہا تھا، بلکہ یہ صرف اور صرف صحابہ کا عشق تھا.
یہ صرف صحابہ کا انداز تھا، انداز محبت تھا، کیونکہ وہ وہابی نہیں تھے، وہ صحابی تھے۔ وہ وہابی نہ تھے، وہ صحابی تھے۔ وہ حضور علیہ السلام کی ایک نظر کو دیکھنے کے لیے ترس رہے تھے، روزانہ صبح سے لے کر شام تک جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بے شمار باتیں منکرین حدیث کی اس کتاب میں بے شمار باتیں درج ہیں، لیکن میں یہ سامنے میرے ہاتھ میں کتاب ہے، یہ آپ دیکھیں ذرا، اس کتاب کی زرد فرمائیں۔ یہ سامنے جامع ترمذی ہے، یہ کیا ہے؟ جامع ترمذی شریف ہے، عربی کی کتاب ہے، اور صحاح ستہ کے حصے میں یہ درج ہے، یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ لوگ آپ سے اکثر سوال کرتے ہوں گے، ہم سے بھی لوگ سوال کرتے ہیں، زندہ باد۔ یہ جناب امام ترمذی، ان کا وصال کب ہے اور ان کی ولادت کب ہے؟ 201 ہجری ان کی پیدائش ہے، 201 ہجری، اور 257 ہجری ان کا وصال ہے۔ اتنی سی عمر ہے بس، اور کام کتنا عظیم کر کے گئے۔ جب کبھی آپ زیارت کریں ان کتابوں کا، یہ امام ترمذی ہے، یہ سامنے آپ کی کتاب ہے، یہ کوئی آج کے بابے کی کتاب نہیں ہے، یہ کوئی آج کے بابے کی بزرگ کی کتاب نہیں ہے، یہ کوئی جناب یہ کوئی بر صغیر کا یا پاکستان کا بابا نہیں ہے، بلکہ یہ وہ عاشق بابا ہے، یہ وہ نبی کریم علیہ السلام کا عاشق بابا ہے جس نے شمائل ترمذی میں پورا باب نبی کریم علیہ السلام کے حسن کا اکٹھا کیا ہے۔ حضور کھاتے کیا تھے، حضور پیتے کیا تھے، حضور پہنتے کیا تھے، حضور چلتے کیسے تھے، حضور بیٹھتے کیسے تھے، حضور کیلولا مبارک کیسے فرماتے تھے، حضور نماز پہ کیسے جاتے تھے، سارے ایک ایک شمائل ترمذی میں باقاعدہ باب اس بزرگ اور بابے نے جس کا 201 ہجری میں یہ بابا پیدا ہوا، 201 ہجری، اور لوگ کہتے ہیں کہ میلاد کہاں لکھا ہے۔ اب یہ حضور کے میلاد کی حدیث لے کر آئے ہیں، کیا لے کر آئے ہیں؟ حضور کے میلاد کی، اور انہوں نے حدیث ایک لے کر آئے ہیں حدیث، لیکن ایک حدیث کے لیے باقاعدہ باب باندھا ہے۔ آپ کو سمجھ نہیں ہے، حدیث ایک ہے لیکن پورا باب باندھا ہے، باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا باب جس میں حضور کے میلاد کا ذکر ہے۔ اب مجھے بتاؤ ذرا، یہ کوئی بر صغیر پاک و ہند کی بات ہے؟ یہ کوئی افغانستان کے کسی بابے کی تاریخ ہے؟ یا یہ کوئی مکہ مدینے کی تاریخ ہے؟ یا جو صرف یمن سے اٹھی ہوئی کی آواز ہے؟ یا کوئی فلسطین کے بزرگوں کا طریقہ ہے؟ نہیں، یہ ازل سے چلا آ رہا ہے، اور 201 ہجری میں اس بابے کی پیدائش ہے۔ اس سے بھی پہلے بہت سارے بزرگ ہیں جنہوں نے لکھا ہے، لیکن ان کا تذکرہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک حدیث لائے ہیں اور ایک حدیث کے لیے باقاعدہ باب باندھا ہے، باب ما جاء فی میلاد النبی۔ حدیث کیا ہے سنیں ذرا۔ حدثنا محمد بن بشار العبدی حدثنا وہب بن جریر حدثنا ابی قال سمعت محمد بن اسحاق، یہ فرماتے ہیں میں نے سنا محمد بن اسحاق فرماتے ہیں جو حدث عن المطلب عن عبداللہ بن قیس بن مخرمہ، یہ کیا فرماتے ہیں؟ عن ابیہ عن جدہ، یہ اپنے باپ سے اور ان کے باپ ان کے والد سے یہ فرماتے ہیں قال ولدت انا ورسول اللہ، ان سے کسی نے پوچھا ذرا یہ بتائیں کہ آپ میں سے بڑا کون ہے، آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں؟ عام الفیل میں حضور بھی پیدا ہوئے اور یہ بھی پیدا ہوئے، لیکن ان کی یہ جو بزرگ ہیں عبداللہ بن قیس، ان کی ولادت پہلے ہوئی حضور سے، تو کسی نے ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ آپ دونوں میں سے بڑا کون ہے، حضور بڑے ہیں یا آپ بڑے ہیں؟ کالا، اب یہ اس صحابی رسول کو یہ ادب کس نے سکھایا ہے؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اس صحابی کو یہ ادب کس نے سکھایا یار، کہ یہ فرمانے لگا کہ یار ہم دونوں، میں اور حضور، عام الفیل میں جس سال عام الفیل ہوا یعنی ابر عباس شاہ آیا تھا، اس نے خانہ کعبہ کو گرانے کی کوشش کی، حضور اس کے 2-3 مہینے بعد حضور اسلام کی پیدائش ہے، اس نے 60 دن لکھا، دوسرے نے 2 ماہ، مختلف قول ہیں لیکن سال وہی ہے۔ تو یہ بزرگ فرماتے ہیں یہ صحابی رسول، میں اور حصول
عثمان بن عمان یہ فرماتے ہیں میں اور حضور پیدا اسی سال ہوئے ہیں. فرماتے ہیں کہ لیکن فرق یہ ہے اکبر امر انت اکبر امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکبر انی وانا اقدم منہ فی المیلاد. سبحان اللہ. یہ فرماتے ہیں کہ بڑے تو حضور ہی ہیں، بڑے تو حضور ہی ہیں، لیکن میلاد میرا حضور سے پہلے ہوا ہے. بڑے حضور ہی ہیں. میرا شاہ صاحب یہ ادب کا انداز دیکھیں. حالانکہ حضرت عثمان بن عفان یہ جناب حضور سے عمر میں بڑے ہیں، کہہ سکتے تھے کہ یار میں حضور سے بڑا ہوں، ٹھیک ہے عمر کے لحاظ سے حضور ادب میں زیادہ ہیں، لیکن میں جناب حضور السلام سے بڑا ہوں. نہیں، فرمایا بڑے تو حضور ہی ہیں. بس یہ ہے کہ وَمِنِّي وَأَنَا أَقْدَمُ مِنْهُ فِي الْبِلَادِ، بس میں صرف پیدا پہلے ہو گیا تھا. اللہ وقال ورأيت خند القطر احضر محیلا وقال حدیث حسن. فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے جس میں نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ ہے. اب یہ مجھے بتاؤ جو ہمیں کہتے ہیں کہ یار یہ تم جھنڈیاں لگاتے ہو، یہ بازاروں کو سجاتے ہو، حضور کے میلاد کا تذکرہ کرتے ہو، یہ کہاں لکھا ہے؟ ابھی مسلم شریف میرے سامنے ہے، اس میں جو حدیث ہے وہ اس سے بھی ڈاڑھی ہے. مسلم شریف میں جو وہ بابا امام مسلم لائے ہیں وہ حدیث اس سے بھی زیادہ ہے. لیکن میرے خیال سے ٹائم ہے. اچھا، نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت حضرت انس بن مالک حضور کے غلام ہیں. حضرت انس بن مالک، آپ کو پتہ ہے کہ جناب انس بن مالک حضور السلام کے ساتھ تقریباً 10 سال تک رہے. سبحان اللہ. 10 سال حضور السلام کی خدمت کی انہوں نے. فرماتے ہیں 10 سال میں حضور السلام نے کبھی مجھے حضور نہ کبھی غصہ ہوئے، نہ کبھی حضور نے کسی بات پر مجھے ڈانٹا، نہ نبی کریم علیہ السلام میں نے کوئی نقصان کر دیا تو حضور نے پھر بھی مجھے کوئی بات نہیں کہی. اب یہ فرماتے ہیں انس بن مالک 10 سال حضور کے ساتھ رہے. جب یہ ادھر توجہ آپ فرمائیں میری طرف، جب یہ روزانہ صحابہ حضور کے بارگاہ سے اپنے گھر کو جاتے نا انس بن مالک، ابھی جیسے یہ حضور کے گھر سے نکلتے نا، یہ سامنے حدیث ہے اس کا میں ترجمہ کر رہا ہوں. یہ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی یہ حضور کے میلاد کا کہ کہاں لکھا ہے، ہم انہیں کہتے ہیں کہ آؤ ادھر لکھا ہے، یہ سامنے حدیث ہے. اب اتنا وقت نہیں کہ میں عربی پڑھوں تو میں ترجمہ کر رہا ہوں. وہ فرماتے ہیں انس بن مالک کہ میں روزانہ حضور کی خدمت میں جاتا، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر پھر صبح تک میری زندگی ایسی گزری. میں حضور کے کام کرتا رہا، حضور کے جناب برتن دھوتا رہا. جب بھی حضور مجھے کوئی کام کہتے میں چلا جاتا. 10 سال میں نے حضور کی خدمت کی. فرماتے ہیں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ میں حضور کے گھر سے باہر گیا ہوں اور صحابہ نے میرا راستہ روک کر نہ پوچھا ہو کہ یار آج بتاؤ ذرا حضور کے بارے میں کوئی بات. 10 سال تمہیں ہماری جھنڈیاں برداشت نہیں ہوتی، تمہیں ہمارا بازار سجانا برداشت نہیں ہوتا. ارے صحابہ کو فارغ تھے نعوذ باللہ، ان کی زندگی اٹھا کر دیکھو. عشرہ مبشرہ بھی ہیں، جناب مولا علی شیخ خدا بھی ہے، ابو بکر صدیق بھی ہیں، فاروق اعظم بھی، طلحہ بھی، زبیر بھی، سعد بن وقاص بھی، یہ سارے جمع ہے. یہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک کو روزانہ حضور کی خدمت کرتے ہو. روزانہ فرماتے میں جب حضور کے گھر کا دروازہ بند کر کے اپنے گھر کو جاتا، خدا کی قسم ہے صحابہ میرے گھر کا راستہ روک لیتے، مجھ سے پوچھتے بتاؤ آج حضور سے کیا سنا ہے تم نے، ہمیں بتاؤ آج حضور کے زلفوں کے بارے میں بتاؤ، آج کوئی نئی بات جو حضور کی ہو ہمیں بتاؤ. یار 10 سال حضور السلام کی تو یہ میلاد نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو پھر انس بن مالک فرماتے ہیں میں خدا کی قسم ہے بیٹھ جاتا تھا، میں بیٹھ جاتا، یہ سارے صحابہ میرے گھر میں بیٹھ جاتے تھے، میں حضور کی خوبیاں ان کو بتاتا تھا. سبحان اللہ. میں روزانہ حضور کو وضو کرواتا، حضور کے کام کرواتا، حضور کے گھر رہتا. میں جس دن کوئی معجزہ دیکھتا، میں جس دن کوئی نئی بات دیکھتا تو صحابہ کو بتاتا تھا، اور صحابہ میرے سامنے بڑے بڑے جج صحابہ ایسے بیٹھتے جیسے مجھ سے کوئی بات سیکھ رہے ہیں. یہ ہے نبی کریم علیہ السلام. اب یہ ان کو اعلیٰ درجے کا ادب یار کس نے سکھایا تھا؟ اتنا ادب کس نے سکھایا تھا کہ وہ حالانکہ روزانہ حضور کو دیکھتے پھر بھی انس بن مالک کو کہتے یار کہ ہمیں حضور کی بات سنا، ذرا ہمیں ذرا حضور کی بات سنا تاکہ ہمارے دل ٹھنڈے ہو، ہمیں حضور کی بات کے بارے میں سنا. حضرت سعد بن ابی وقاص جید صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں. غزوہ احد میں ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فدا کا امی و ابی،
کیا فرمایا تھا؟ فداک امی و ابی، اے میرے چاچا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ انہوں نے اتنے تیر چلائے، اتنے تیر چلائے، نبی کریم علیہ السلام کے آگے کھڑے ہو گئے، سارے تیر ان کے جسم پر پیوست ہو گئے اور آگے حضور کی حفاظت میں تیر چلاتے رہے۔ حضور نے فرمایا فداک امی و ابی، یہ فرماتے ہیں مجھے حضور نے فرمایا، خود حضور نے فرمایا اے سعد میرے ماں باپ تمہارے پر قربان ہوں۔ ان کی والدہ نا جب مسلمان نہیں ہوئی تھی، سعد بن ابی وقاص کی، سنیں ذرا، ان کی والدہ کا آخری لمحہ ہے، مسلمان نہیں ہوئی تھی، کچھ بخار کا معاملہ ہوا تو فرماتی ہے کہ مجھے کسی نے پیغام بھیجا کہ اے سعد تمہاری والدہ تمہیں بلا رہی ہے، تو بڑی ان کی حالت ذرا کیفیت ٹھیک نہیں ہے، بخار کی شدت ہے اور بار بار تمہیں پکاری ہے۔ فرماتے ٹھیک ہے میں حضور کی خدمت میں ہوں، چلا جاؤں گا چلا جاؤں گا چلا جاؤں گا۔ ایک دن فرماتے میں ماں کے پاس گیا، اپنی ماں کے پاس، تو میری ماں نے مجھے کہا کہ سعد ہر وقت حضور کے پاس چلے جاتے ہو، حضور کی مجلس میں بیٹھے رہتے ہو، میں بھی تمہاری ماں ہوں، میں بھی تمہاری ماں ہوں، اپنی ماں کا بھی خیال کیا کر۔ یہ سمجھ لے کہ اس وقت ان کی والدہ محترمہ مسلمان نہیں ہوئی تھی، تو فرمانے لگے جناب سعد بن ابی وقاص اے میری ماں آپ میری ماں ہیں لیکن وہ میرے رسول ہیں، سبحان اللہ، آپ میری ماں ہیں وہ میرے نبی ہیں، آپ میری ماں ہیں وہ میرے آقا اور مولا ہیں۔ خدا کی قسم ہے حضور کے ادب میں، حضور کی تعظیم میں، حضور کے دیدار میں، حضور کے کام میں، آقا کریم کی مجلس میں اگر آپ جیسی لاکھوں مائیں بھی ہوں میں قربان کر دوں۔ یار یہ ادب انتہا درجے کا عشق، اور یہ ادب صحابہ نے آخر کہاں سے سیکھا تھا؟ انہیں پتہ تھا کہ ہمارے نبی وہ ہیں کہ جناب جبرائیل بھی جن کے آگے آ کر ادب کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو ہمارے نبی کا مقام عام نہیں ہے، یہ اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں۔ آگے مسلم شریف کی جو حدیث مبارکہ، یہ صحیح بخاری کے بعد اس کے بخاری شریف میں بھی بے شمار حدیثیں ہیں، یہ نہیں کہ بخاری شریف میں نہیں ہے، لیکن یہ سارے امام بخاری کے استاد ہیں، یہ سارے امام بخاری کے سے افضل ہیں، ان کے استاد ہیں، ان کے بڑے ہیں۔ صحیح بخاری بھی اگر آپ اٹھائیں اس میں حدیث مبارکہ موجود ہے، یہ ہر بندہ سنتا جانتا ہے، ابو لہب حضور کا دشمن، حضور کے دین کا دشمن ہے، ابو لہب ہے، مطرح چاچا حضور کا ہے، اور جس بندے نے پہلی مرتبہ سب سے پہلے نبی کریم علیہ السلام کی طرف حضور کی طرف پتھر پھینکا یہ ابو لہب ہی تھا۔ اس نے حضور السلام کو بڑا ستایا، بڑی تکلیف دی۔ حضرت عباس فرماتے ہیں میں نے ابو لہب کو وصال کے بعد، اس کے مرنے کے بعد جب یہ قبر میں چلے، یہ صحیح بخاری ہے، فرماتے ہیں میں نے اس کو خواب میں دیکھا، پھر میں نے پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو ابو لہب کہتا ہے کہ میں عذاب میں ہوں، قبر میں بڑی مشکل میں ہوں، مجھ پر ہر وقت عذاب کے کوڑے برس رہے ہیں، لیکن خدا کی قسم ہے کہ جب پیر کا دن آتا ہے نا، جس انگلی سے میں نے اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کیا تھا، اس انگلی سے مجھے ہر پیر کو راحت اور سکون ملتا ہے۔ یار اگر ایک مشرک ہو، اور ایسا مشرک بھی نہ ہو جس کے ضلالت کے بارے میں، جہنمی ہونے کے بارے میں شک ہی نہ ہو، اور اس کی ذلیل ہونے کے لیے پوری اللہ نے قرآن میں نص اور صورت اتار دی ہو، وہ حضور کو نبی جان کر نہیں، صرف اپنا بھتیجا سمجھ کر صہیبہ کو آزاد کرتے ہیں کہ جا صہیبہ آج سے تو آزاد ہے، تو نے مجھے خوشخبری دی اپنے بھتیجے کی، میرا بھائی عبداللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، تو نے مجھے خوشخبری دی ہے، جا صہیبہ آج سے تو آزاد ہے۔ تو یار اگر ابو لہب کو صرف اپنی صہیبہ کو یہ خوشی میں حضور علیہ السلام کو نبی جان کے نہیں، بھتیجا جان کے خوشی کی صورت میں ہر پیر کو انگلی میں راحت مل سکتا ہے، تو جو ہر سال حضور کا میلاد منائے، جو ہر لمحے حضور کا ذکر کرے،
جو ہر لمحے حضور کا نام چومتا رہے، جو ساری زندگی حضور کے نام پر اپنے جسم اور جان قربان کر کے جائے، یا تو زندگی ساری حضور کے سیرت میں گزار دے، جب وہ قبر میں جائے گا تو اس کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت اس لیے فرماتے تھے کہ جب میرا وصال ہو، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرماتے تھے جب میرا وصال ہو تو میری قبر اتنی بڑی کھودنا جتنا میرا قد ہے۔ بڑے قداور شخص تھے آپ، تقریباً 9 فٹ کے قریب آپ قد مبارک دا 9.5 فقہاء نے لکھا ہے، قداور شخص تھے۔ تو فرماتے ہیں جتنا میرا قد ہے اتنی قبر کھودنا، کیوں کہ جب میرے حضور قبر میں آئیں تو میں کھڑے ہو کر حضور کا استقبال کر سکوں۔ یہ تاریخ میں یہ بات کسی نے نہیں کی، یہ صرف عاشق اعلیٰ حضرت ہیں، مجدد دین و ملت، امام سخن، امام عاشق جو عاشقین کا امام ہے۔ تاریخ میں بڑے بڑے امام گزرے، کسی نے یہ بات نہیں کہی کہ میری قبر اتنی کھودنا کہ جب حضور آئیں تو کھڑے ہو کر استقبال کر سکوں۔ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے حضور کے دین پر پہرہ جو دیا، ختم نبوت پر پہرہ جو دیا، اور حضور سے انواع محبت جو کی ہے، تو فرماتے ہیں میری قبر اتنی بڑی کھودنا کہ جب میرے آقا مولا قبر میں آئیں، تشریف لائیں، تو میں کھڑے ہو کر ان کا استقبال کر سکوں۔ اللہ اکبر۔ ہر مومن مسلمان کا یہ ایمان اور یہ عقیدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جب وہ قبر میں جائے گا تو نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اسے نصیب ہوگا، اور جس کو حضور علیہ السلام کی پہچان ہو گئی تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ بندہ کامل اور اکمل اس کی جنتی ہے۔ بخاری شریف میں صحیح مسلم میں حدیث مبارکہ سنیں، نبی کریم علیہ السلام نے اپنا میلاد کیسے فرمایا، حضور نے اپنے خاندان کے بارے میں کیا فرمایا، حضور نے اپنی تعریف کیسے فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں، حضرت امام مسلم نے لکھا حدثنا محمد بن مہران الرازی و محمد بن عبد الرحمن بن سہم جمیعاً عن ولیہ قال ابن مہران حدثنا الولید بن مسلم قال حدثنا اوزاعی عن ابی عمار عن شداد انہ سامع واصل بن اقوہ، یہ صحابی حضور کے واصلہ بن اقوہ، یہ فرماتے یقول نبی کریم علیہ السلام سمعت رسول اللہ، میں نے حضور کو فرماتے ہوئے سنا، یقول حضور فرما رہے تھے ان اللہ اصطفیٰ کنانہ تھا، اللہ نے سارے قوموں میں خاندانوں میں کنانہ کو چنا۔ اللہ نے سارے قوموں میں کس کو چنا؟ کنانہ کو چنا۔ من ولد اسماعیل، جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے جناب حضرت اسماعیل کی اولاد بہت ساری تھی، لیکن جو کنانہ تھی اللہ نے اس کو منتخب فرمایا۔ پھر فرمایا وصطفیٰ قریشن من کنانہ تھی، اور پھر اللہ رب العالمین نے کنانہ میں سے قریش کو چنا۔ وصطفیٰ من قریشن بنی ہاشم، اور پھر اللہ رب العالمین نے قریش میں سے بنی ہاشم کو منتخب فرمایا۔ یا نوجوان بچوں ادھر توجہ کرو، آپ کیا کر رہے ہو؟ میں ادھر حضور کی حدیث بیان کر رہا ہوں۔ پھر فرماتے وصطفانی من بنی ہاشم، اور اللہ رب العالمین نے مجھے بنی ہاشم میں رکھا۔ اور نبی کریم علیہ السلام اپنا نسب، اپنی پیدائش اور اپنے خاندان کے بارے میں خود بتا رہے ہیں کہ یار میں کون ہوں اور میرا مقام اور مرتبہ کیا ہے، میری دہلیز کہاں تک پہنچتی ہے۔ میرا مقام اور مرتبہ وہ ہے کہ نورانیوں کا فرشتہ، نورانیوں کا جو امیر ہے اور سردار فرشتہ جبریل ہے، وہ بھی جس مقام پر رک جاتا ہے اور کہتا ہے کہ لو دنوتا، اگر میں ایک قدم بھی آگے جاؤں گا تو میں چل کر راکھ ہو جاؤں گا، تو میرا مقام تو اس سے اوپر ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام پھر فرماتے ہیں وحدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال یحییٰ بن ابی بکر عن ابراہیم قال حدثنی سماک بن جرب و جابر بن سمرہ، توجہ آخری حدیث، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لا عارف، ادھر توجہ کریں یار، بڑی محبت والی بات ہے۔ حضور فرماتے ہیں انی لا عارف حجرن، میں اس پتھر کو جانتا ہوں، بے مکہ تھا، مکہ میں کانا یسلم علی قبل ان یبعثا، کہ جو میری ولادت سے پہلے مکہ میں مجھے سلام کرتا تھا، میں اس پتھر کو جانتا ہوں۔ میں اردو کی کتاب نہیں پڑھ رہا، یہ سامنے آپ کی حدیث کی کتاب پڑھی ہے، اور لکھنے والا امام مسلم ہے۔ اگر نبی کریم علیہ السلام اس پتھر کو جانتے ہیں جو پتھر حضور کی بعثت سے پہلے
ابھی حضور پیدا نہیں ہوئے، ابھی حضور ماں کے بطن پاک میں ہیں، اور ماں کے بطن میں جو پتھر حضور کو سلام کہہ رہا ہے، حضور فرماتے ہیں میں اس پتھر کو بھی جانتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو مٹو بیگی میں بیٹھ کر اگر تم محبت کے ساتھ حضور کا ذکر کرے، یا اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے آنسو بہا کر رات کی تنہائی میں تہجد کے وقت رو کر اپنے آقا و مولا پر درود پاک پڑھ کر اپنے آقا و ملجا و مولا کو یاد کرے، تو کیا وہ اسی خبر نہیں سنیں گے؟ ضرور سنیں گے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا فرمایا؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی اعرف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان یبعث انی لعارف الان، میں اس پتھر کو آج بھی جانتا ہوں جو محبت بڑا سلام پڑا کرتا تھا۔ اب اس طرح کی بے شمار حدیثیں، ہاں جی بس کر دی کہ ہے ٹائم، بس کر دی، بے شمار اس طرح کی حدیثیں الحمدللہ اہل سنت و جماعت ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا یہ مسلک اور مذہب ہے کہ یہ کوئی ہمارا عقیدہ کو من گھڑت نہیں ہے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں بیٹھ کر محبت کے ساتھ حضور کا ذکر کرتے ہیں تو حضور کو مدینے میں خبر ہوتی ہے، ایسے ہی ہے نا، حضور کو مدینے میں خبر ہوتی ہے، تو اس سے مراد یہ کوئی نہ سمجھے کہ حضور ہر جگہ موجود ہے۔ نبی کریم علیہ السلام اپنے پاک جگہ جنت میں اور اپنی قبر مبارک میں زندہ حیات ہیں، اور اللہ کی دی ہوئی طاقت سے پورے روئے زمین کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے کوئی بندہ اپنی ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہے۔ میرے اور آپ کے نبی کا مقام اور فضیلت یہ نہ تو کسی زبان کی محتاج ہے اور نہ کسی بندے کا یہ کمال ہے کہ یہ بیان کر سکے۔ اللہ رب العالمین نے روزانہ فرشتے مقرر کیے ہیں، 70,000 فرشتہ صبح آتا ہے، 70,000 فرشتہ شام کو آتا ہے، جو ایک دفعہ فرشتے چلے گئے دوبارہ ان کی باری نہیں آنی۔ لیکن یہ آقا کریم علیہ السلام کی اس بندے کے لیے خوشخبری ہے، فرمایا کہ ہاں جو محبت بھرے انداز میں مجھ پر سلام پڑے گا نا، محبت کے ساتھ درود و سلام پڑے گا، تو پھر میں اس کا سلام سنتا بھی ہوں، اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ اس محبت کے ساتھ کوئی سلام پڑے تو صحیح، اس انداز کے ساتھ کوئی اپنی زندگی گزارے تو صحیح۔ نبی کریم علیہ السلام کا کیسے جواب آتا ہے؟ یہ ہمارے بابوں نے، ہمارے بزرگوں نے اور اولیاء نے یہ سارا کچھ سمجھا دیا، بے شمار اس پر بھی باتیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اگر کسی کے سوال ہو تو اچھا، یہ دیوبندی کی بھابھی کی بات ہے، دونوں کی؟ اچھا، کوئی بندہ وہابی مسلک سے ہے یا دیوبندی مسلک سے ہے، کوئی بندہ ہے وہ امام ہے یا کسی مجبوری سے وہ امام بن گیا، اب پیچھے آپ نے اس کی نماز پڑھنی ہے، تو یہ میری بات تو ہے نہیں، یہ علماء کی بات ہے، فقہا کی بات ہے کہ جو بندہ نبی کریم علیہ السلام کے والدین کے بارے میں کفریہ کلمات کہے، یعنی ہمارے ان کے ساتھ ویسے تو بے شمار اختلاف ہیں، وہابیوں دیوبندیوں کے ساتھ اور بے شمار اختلاف ہیں، لیکن وہ اختلاف فروعی ہیں، چند ایک اختلاف ایسے ہیں جن کا تعلق ایمان سے ہے، جن کا تعلق کس سے ہے؟ ایمان سے ہے۔ دیوبندیوں میں دو فرقے، ایک حیاتی ایک مماتی ہے۔ ایک نبی کریم علیہ السلام کو حیات سمجھتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اپنی قبر میں زندہ جاوید سلامت ہیں، ان کے لیے تو ہمارے لیے بھی نرمی ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر وہ کفریہ کلمات جو انہوں نے نشر الطیب میں اور جو اشرف علی تھانوی یا اسماعیل دہلوی جنہوں نے حضور السلام کے بارے میں نازیبا الفاظ کہے تھے، اگر وہ ان اپنے وہ ان کو بزرگی کہتے ہیں، اپنے ان بزرگوں کی یا بابوں کی کتابوں کے رجوع کر لیں تو جو حیاتی ہے اس سے ہاتھ ملایا جا سکتا ہے۔ اگر سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اگر ان بابوں کی جو وہ عبارت لکھ کر گئے کہ جناب نبی کریم علیہ السلام کو دیوار کے پیچھے کا نعوذ باللہ علم نہیں ہے، اگر میرے ہاتھ میں یہ جناب چھڑی ہے اور یہ نعوذ باللہ حضور سے بہتر ہے کہ میں اسے کام کر سکتا ہوں، لیکن حضور تو چلے گئے، یہ باتیں ان کے بڑوں نے کتابوں میں لکھی، جو حیاتی ہیں ان سے ہمارا یہ اختلاف ہے۔ اگر وہ اپنے بابوں کے بارے میں یہ کہیں کہ ہمارے باب غلط تھے، انہوں نے اگر کسی کے بھی اشارے پر، یہودیوں کے، عیسائیوں کے یا کسی کے اشارے پر یا قادیانیوں کے
کسی کے اشارے پر کتابیں لکھی اور چھپوائی اور پھر آگے وہ لوگوں تک پہنچی کتابیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ اگر حیاتی ہیں وہ اس چیز کے بارے میں اگر وہ توبہ طیب کر لیں تو ایسے دیوبندی کے پیچھے بھی نماز جائز ہے، شرط یہ ہو۔ لیکن اگر کوئی وہ مماتی ہے نعوذ باللہ کہ وہ حضور کی قبر میں موت سمجھتے ہیں کہ جیسے نعوذ باللہ عام بندہ مر جاتا ہے تو حضور بھی اسی طرح نعوذ باللہ مر کر مٹی ہو گئے، تو ایسے بندے کے پیچھے بالکل نماز نہیں ہوتی، نماز واجب الاعادہ ہے، چاہے جان بوجھ کر کوئی پڑھے یا بھولے ہو کر پڑھے، نماز کا دہرانا واجب ہے۔ ایک یہ بات مین دو چیزیں ہیں، ایک حضور السلام کے والدین کے بارے میں کہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور السلام کے والدین کافر تھے، ایک یہ بات، اور دوسرا یہ کہ حضور السلام کو وہ موت مانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ نہیں ہیں بلکہ نعوذ باللہ مر کر مٹی ہو گئے۔ یہ دو ایسی باتیں ہیں جو بڑے بڑے اختلاف ہیں، باقی انگوٹھے چومنا، رفع یدین کرنا یہ ساری فروعی معاملات ہیں، ٹھیک ہے، اگر ان کے انگوٹھے نہیں بھی چومتا تو مسئلہ کوئی نہیں ہے، مستحب ہے، انگوٹھے چومنا کیا ہے، مستحب ہے۔ جیسے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں ہم جھنڈیاں لگاتے ہیں، بازار سجاتے ہیں، اب حضور السلام کی ولادت کی خوشی کا اظہار کرنا یہ تو واجب اور فرض ہے، یعنی خوش ہونا کہ حضور السلام روئے زمین پر تشریف فرما کر آ گئے۔ اب اگر کوئی بندہ گھر میں بیٹھے ہوا بھی خوش ہو جائے نا، اس کا چہرہ کھل جائے وہ خوش ہو جائے کہ جناب آج 12 بلوا کا دن ہے، حضور آ گئے، سبحان اللہ کیا بات ہے۔ اب اگر اس نے گلی محلہ نہیں بھی سجایا نا تو یہ مستحب عمل ہے، یہ ہم حضور کی محبت میں کرتے ہیں تو اس کا وہ فرض اور واجب ادا ہو گیا کہ وہ خوش ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ مستحب عمل ہے۔ اسی طرح انگوٹھے چومنا یا مختلف لوگ کوئی رفع یدین شروع کر دیتے ہیں یا الصلوۃ والسلام ہو کے کھڑے ہو کر، تو ان چیزوں کو ہم نے بنیاد نہیں بنانا، بنیاد ہم نے ان دونوں چیزوں کو بنانا ہے کہ بھئی تمہارا حضور کے والدین کے بارے میں عقیدہ کیا ہے اور حضور السلام کی زندگی کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا ہے، بس۔ اگر ان دونوں کے بارے میں عقیدہ غلط ہے تو پھر نماز اس کے پیچھے نہیں ہوتی، نماز واجب الاعادہ ہے۔ اور اگر کسی بھائی کا اس موضوع کے متعلق یا کوئی اور سوال ہو تو پوچھ سکتا ہے، اس کے علاوہ کیا تقریب ہے؟ جزاک جی شروع کریں۔ بسم اللہ۔ ماشاءاللہ بخوش نصیب طلباء جنہوں نے